اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانی ان تکون حرف جواب بمعنی نعم خلافاً لأبی عبیدہ کا قول ابن زبیر لمن قال له لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک انا وراکبها ای نعم ولعن راکبها۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری انا کے بارے میں تھی اور آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انا علی وجہین، انا دو وجہوں پر آتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انا حرف تاکید ہے، اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا تھا۔ آج دوسرا ہے، انا کی جو دوسری وجہ ہے وہ کیا ہے؟ انا حرف جواب ہے، نعم کے معنی میں ہے۔ انا حرف جواب بے معنی نعم ہے، یعنی انا نعم کے معنی میں آیا ہے، حرف جواب ہے۔ تو انا کی دو وجہیں پوری ہو گئیں، ایک حرف تاکید جو گزرا اور آج دوسرا ہے کہ انا حرف جواب ہے بے معنی نعم ہے۔ جیسے قول ابن زبیر ہے لمن قال له لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک، اس میں عبداللہ ابن زبیر جو حاکم مدینہ ہیں، یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے بعد جب یہ حاکم بنتا ہے تو ایک دن ایک آدمی ہے جس کا نام ہے فضالہ ابن شریک، فضالہ نامی شخص ہے، فقر کی وجہ سے اپنی ناکہ اور اونٹنی پر سوار ہوا۔ کون؟ فضالہ، فقر کی وجہ سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سفر طے کرتا کرتا عبداللہ ابن زبیر کی خدمت میں پہنچا اور کنایا اشارہ سے چاہتا تھا کہ اپنی حاجت کو سمجھا دے، کنائے سے اپنی حاجت سمجھانا چاہتا تھا۔ اس فضالہ نے عبداللہ ابن زبیر کو کہا جا کر ان ناقتی تعبت، میری ناکہ تھکی ہوئی ہے۔ ابن زبیر مطلب سمجھ گیا لیکن کیا کہتا ہے؟ ارحمھا، اس پہ رحم کرو۔ دوبارہ فضالہ نے کہا وَأَعْطَشَھا، وہ اونٹنی میری پیاسی بھی ہے۔ پھر کہا ابن زبیر نے اسقھا، فضالہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں سمجھا رہا ہوں، میری ناکہ تھکی ہوئی ہے، پیاسی ہے، یعنی اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ، مجھے دو کچھ۔ تو یہ کہتا ہے اسقھا۔ فضالہ نے غصے میں کہا لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک، اللہ لعنت کرے ناکہ پر جو مجھے سوار کر کے آپ تک لے آئی ہے، حملتنی الیک۔ توجہ کرنا، ابن زبیر نے آگے جواب دیا انا وراکبھا، یہاں انا بمعنی نعم ہے، انا وراکبھا یعنی زبیر نے کہا جی ہاں اور اس کے سوار پر بھی لعنت ہو۔ مطلب میرا کلیئر ہوا یا نہیں؟ عرض کر رہا ہوں انا حرف جواب ہے، نعم کے معنی میں ہے۔ عبداللہ ابن زبیر جو حاکم مدینہ تھے یزید کے بعد، ایک دن فضالہ نامی بندہ فقر کی خاطر اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے، سفر طے کرتا کرتا عبداللہ ابن زبیر کی خدمت میں آیا اور کنائے سے اپنی حاجت چاہتا تھا اسے سمجھائے۔ کہا ان ناقتی تعبت، میری ناکہ تھکی ہوئی ہے۔ ابن زبیر نے مطلب ہے سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتا ہے آغا فضالہ، لیکن پھر بھی خصاصت کی وجہ سے کہا ارحمھا،
دوبارہ فضالہ نے کہا وآتشہا پیاسی ہے، کہا اسقہا، زبیر نے کہا اسقہا، فضالہ کو غصہ آیا اور کہا لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک، اللہ لعنت کرے ناقہ پر جو مجھے آپ تک لے آئی۔ تو ابن زبیر نے جو آگے جواب دیا کہا انا وراکبہا، یعنی ان بمعنی نام ہے، نعم ولعن راکبہا، اللہ اس کے سوار پر بھی لعنت کرے، مطلب یہ تھا کہ آپ پر بھی لعنت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں مطلب ہے ہمارا کہ انا بمعنی کیا ہے، نعم کی ہے، انا وراکبہا، انا بمعنی نعم آیا ہے۔ اسی طرح عزیزو مبرد سے نقل ہوا ہے کہ اس نے اس آیہ مجیدہ میں جو انا ہے اس کو بھی مبرد نے نعم کے معنی میں اس کو حامل کیا ہے۔ یہ جو آیہ مجیدہ انا ھذان لساحران، یہ جو انا ہے مبرد ناوی نے اس انا کو بھی نعم کے معنی میں حمل کیا ہے۔ ان ھذان لساحران، مبرد کہتا ہے انا بمعنی نام ہے، نعم ھذان لساحران، جی ہاں یہ دونوں ساحر ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس آغا مبرد پر جو اس نے آیہ مجیدہ میں جو انا ہے کہا انا بمعنی نعم ہے، اس پر دو اعتراض کیے ہیں، دو اعتراض کیے گئے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں انا سے مراد لینا کہ انا بمعنی نعم ہے، اس پر دو اعتراض کیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض عزیزو یہ ہے کہ انا بمعنی نعم شاذ ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے انا بمعنی نام آیا بھی نہیں ہے، انا بمعنی نام کے آنا شاذ ہے، حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ انا بمعنی نام ثابت بھی نہیں ہوا۔ جب ایسا ہے تو کیسے قرآن مجید کو شاذ پر حمل کرنا صحیح ہے؟ انا پہلا اشکال، انا بمعنی نعم شاذ ہے، کیسے قرآن مجید کو شاذ پر حمل کرنا صحیح ہے؟ یہ پہلا اشکال ہے۔ اور دوسرا اشکال اس پر یہ ہے کہ لام ابتدا مبتدا کی خبر پر داخل نہیں ہوتی ہے، لام ابتدا کا مبتدا کی خبر پر داخل کرنا صحیح نہیں ہے، یہ دوسرا اشکال ہے۔ شاباش، دوسرا اشکال کیا ہوا کہ لام ابتدا کا مبتدا کی خبر پر داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان ھذان لساحران، ھذان تو ہو گیا مبتدا، لساحران ہے خبر، اور مبتدا کی خبر پر لام کا داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ دوسرا اشکال ہے۔ اب یہ جو پہلا اشکال تھا کہ ان بمعنی نام شاذ ہے اور قرآن کو شاذ پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا جواب نہیں دیا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس اشکال کا جواب نہیں دیا گیا۔ دوسرا اشکال کہ مبتدا کی خبر پر لام ابتدا کا داخل کرنا درست نہیں ہے، اس دوسرے اشکال کا جو ہے چند ایک جواب دیے گئے ہیں، دوسرے اشکال کے چند ایک جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، یہ لام زائدہ ہے، لساحران پر جو لام آئی ہے یہ لام ابتدا نہیں ہے۔ بھائی لام ابتدا کا داخل کرنا ٹھیک نہیں نا، مبتدا کی خبر پر آپ کہتے ہیں لام ابتدا داخل نہیں ہوتی۔ جواب، یہ لام ابتدا نہیں ہے، یہ لام زائدہ ہے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے لام ابتدا ہے، لیکن لام ابتدا مبتدائے محذوف پر داخل ہوئی ہے، لام ابتدا
مبتدا پر داخل ہو سکتی ہے. یہ لام لام مبتدائے معذوف پر داخل ہوئی ہے. اصل میں تھا اے لہما ساحران انا ہاذان ہما تھا, اس پر لام آئی تھی. انا ہاذان لہما, ٹھیک ہے, ساحران. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ لام مبتدائے معذوف پر داخل ہے. لام لام ابتدا ہے لیکن یہ لام مبتدائے معذوف پر داخل ہوئی ہے. ٹھیک. 2 نمبر 3 تیسرا جواب اس دوسرے اشکال کا کہ یہ لام لام ابتدا ہے اور خبر کے اوپر داخل ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انا جو نعم کے معنی میں ہے, یہ انا جو نعم کے معنی میں ہے, یہ شبیہ ہے انا کے جو تاکید کے لیے ہوتا ہے, اور انا جو تاکید کے لیے ہوتا ہے اس کی خبر پر لام داخل ہو سکتی ہے. انا مشبہ بالفعل کی خبر پر لام ابتدا آ سکتی ہے. تو چونکہ یہ انا جو نعم کے معنی میں ہے, یہ اس انا کے شبیہ ہے, اس شباہت کی بنا پر خبر پر لام ابتدا داخل ہوئی ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کیا شباہت کی بنا پر بھی حکم آتا ہے؟ شباہت ہو تو پھر وہ حکم لگ سکتا ہے. جی, جیسے جناب دیکھو یہ شاعر کا قول ہے, رجل فتى للخیر ما ان رأیتہ ولسن خیرا لا یزال یزیدو. یہاں ما مصدریہ ہے, مائے مصدریہ کے بعد ان زائدہ ہوا ہے. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ان زائدہ ہوتا ہے مائے نافیہ کے بعد. یہ مائے مصدری ہے تو کیوں زائدہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مائے نافیہ, مائے مصدریہ جو ہے وہ مائے نافیہ کے شبیہ ہے. مائے مصدریہ شبیہ ہے, لفظ میں مائے نافیہ کے شبیہ ہے. جب مائے نافیہ کے یہ ہو گیا نا میرے عزیز و شبیہ, تو شباہت کی بنا پر اس پر بھی کیا ہوا ہے؟ اس پر ان زیادہ ہوا ہے. شباہت کی بنا پر ان زیادہ ہوا ہے. کلیئر ہے بات؟ توجہ فرماؤ. بحث ہماری کیا چل رہی ہے؟ دوبارہ دقت کرو. بحث یہ چل رہی ہے کہ مبرد نے کہا ہے انا ہاذان لساحران میں جو انا ہے یہ نعم کے معنی میں ہے. تو اس پر 2 اشکال کیے گئے ہیں. پہلا اشکال, انا بے معنی نعم آنا شاذ ہے اور قرآن مجید کو شاذ پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے. دوسرا اشکال, لام ابتدا کا مبتدا کی خبر پر داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے. 2 اشکال ہوئے. تو عرض کیا ہے کہ پہلے اشکال کا جواب نہیں دیا, دوسرے اشکال کے چند ایک جواب ہیں. پہلا جواب دوسرے اشکال کا یہ ہے کہ یہ لام لام ابتدا نہیں ہے, یہ لام لام زائدہ ہے. نمبر 2, لام ابتدا بھی ہو تو یہ لام داخل ہوئی ہے مبتدائے معذوف پر. یہ لام مبتدائے معذوف پر آئی ہے. اصل میں تھا ان ہاذان لہما ساحران, لہما تھا مبتدا معذوف ہے, اس پر لام داخل تھی. نمبر 3, یہ لام لام ابتدا ہے. کیوں خبر پر آئی ہے؟ کیوں خبر پر آئی ہے؟ کہتے اس لیے کہ یہ انا جو نعم کے معنی میں ہے, یہ انا جو نعم کے معنی میں ہے, یہ انا اس انا جو تاکید کے لیے ہوتا ہے اس کے ہے شبیہ. یہ انا نعم والا اس انا کے جو تاکید کے لیے ہوتا ہے لفظ میں اسی جیسا ہے. انا مشبہ بالفعل جو ہے
इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल की खबर पर लाम इब्तिदा आती है। इन्ना हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल की खबर पर लाम इब्तिदा आती है, तो ये इन्ना उसके शबीह है, इस वजह से ये लाम इस पर भी आई है। तो बात ये की है तो क्या शबाहत हो तो फिर हुक्म लग सकता है। जैसा कि शायर का शेर मैंने पढ़ा है कि माए मसदरिया के बाद इन जायद आया है, जबकि इन ज्यादा होता है माए नाफिया के बाद। मतलब समझना, तो चूंकि ये माए मसदरिया माए नाफिया के साथ शबाहत रखता है, शबाहत की बिना पर माए मसदरिया के बाद भी इन जायदा आया है। ठीक हो गई बात। यहां तक हमने वो जो इश्काल था, ठीक है, उनका रास्ता साफ कर दिया है। यहां तक हमने इन इश्कालों के जवाब दे दिए, पहले को छोड़कर दूसरे इश्काल के 2-3 हमने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, नतीजा फेलन फिर पलट कर जा रहा है कि नहीं, इन्ना बेमाना नाम हुआ। ये जो इश्काल किए थे आप लोगों ने, उसके हमने जवाब दे दिए हैं। फिर जो जवाबों पे इश्काल हैं वो इंशाअल्लाह मैं बाद में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, या अभी थोड़ा सा इसका अर्ज़ कर भी दूं। ये जो दूसरे इश्काल का पहला जवाब है कि लाम लाम ज़ायदा है, उजीबा हाज़ा बिअन्ना लाम ज़ायदा, लाम लाम ज़ायदा है, कहा है ना, जो जवाब दिया, कहा ये लाम इब्तिदा नहीं लाम लाम ज़ायदा है, जो जवाब दिया था ये पहला जवाब ज़ईफ़ है। क्यों? क्योंकि लाम का ज़ियादा होना खबर में शेर के साथ खास है। ये तो कुरान है। लाम जो ज़्यादा होता है ना खबर में, लाम ज़्यादा होता है खबर में, लेकिन कहाँ होता है? खासतुन बेशेर, शेर के साथ खास है। लाम जो ज़्यादा होता है वो शेर में ज़्यादा होता है। इस आया कुरान में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक दूसरा जो आपने जवाब दिया है कि लाम मुब्तदाए माज़ूफ पर दाखिल हुई है, ये जवाब दिया आपने कि लाम इब्तिदा खबर पे नहीं मुब्तदाए माज़ूफ पर दाखिल हुई है। दूसरा जो आपने जवाब दिया, उस दूसरे में इश्काल ये है, यानी आपके उस दूसरे जवाब में कि लाम मुब्तदाए माज़ूफ पर दाखिल हुई, उसका जवाब हम दे रहे हैं कि जमा करना लाम ताकीद और उधर से मुब्तदा को हज़फ करना, ये ऐसे है जैसे जम बैने मुतनाफियैन है। लाम ताकीद और मुब्तदा को हज़फ करना जम बैने मुतनाफियैन है, ठीक ही नहीं है। लाम ताकीद होती है ताकीद करने के लिए, उधर से मुब्तदा को हज़फ करना, यानी आप ताकीद नहीं करवाना चाहते, ये तनाफी है। लाम ताकीद का मकसद है उसको ताकीद करना चाहते हैं, मुब्तदा को हज़फ करने का मतलब है कि आप उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो लाम ताकीद और उधर से मुब्तदा का हज़फ करना, ये जम बैने मुतनाफी ने, दो मुतनाफी चीज़ों को जम करना है। दूसरा जवाब भी ठीक ना हुआ। उधर से कहते हो लाम लाम इब्तिदा है और उधर मुब्तदा को माज़ूफ कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे है जैसे दो मुतनाफी चीज़ों को जमा करना हो। क्यों भला? क्योंकि लाम ताकीद है ताकीद करने के लिए उस मतलब की, मुब्तदा को हज़फ करना ताकीद के खिलाफ है, तो लिहाजा ये जम हो रहा है, दो मुतनाफी चीज़ों को जमा करना है गोया के। ठीक हो गई बात यहाँ तक? तवज्जो फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। अस्सानी अन तकूना हरफ जवाबिन बिमाना नअम खिलाफन ले अबी उबैदा का कौल इब्न जुबैर लिमन काल लहू लअनल्लाहु नाकता मलतनी इलैक। अस्सानी दूसरा, अन तकूना हरफ जवाबिन, ये इन्ना हरफ जवाब है, बिमाना नअम है। खिलाफन ले अबी उबैदा, अबी उबैदा के खिलाफ।
کا قول ابن زبیر، جیسے قول ابن زبیر ہے، لمن قال لہو، لمن قال لہو، جس نے قال لہو زبیر کو کہا، لعن اللہ ناقۃ حملتنی الیک، اللہ لعنت کرے ناقہ پر حملتنی الیک، جو جس نے مجھے حمل کیا آپ کی طرف۔ زبیر نے کیا جواب دیا تھا؟ لمن قال لہو، جس نے زبیر کو کہا، اس نے آگے کیا کہا تھا؟ قول زبیر کیا ہے؟ انا وراکبھا، اے نعم، ولعن راکبھا، ان بمعنی نام ہے، نعم ولعن راکبھا، جی ہاں اللہ اس کے سوار پر بھی لعنت کرے۔ وَأَنِ الْمُبَرَّدِ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى ذَلِكَ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ، مبرد سے روایت ہوئی ہے کہ مبرد نے حمل کی ہے علی ذالک، ان بمعنی نام، ذالک ان بمعنی نام پر حمل کیا، کس کو؟ قرأت من قرأ ان هذان لساحران، جس نے پڑھا ان هذان لساحران کو، یہ جو ان ہے اس کو مبرد نے کس معنی میں حمل کیا ہے؟ نام کے معنی میں حمل کیا ہے۔ ان المبرد، مبرد سے کیا ہے؟ نقل ہوا ہے، انہو حملہ علی ذالک قرأت من قرأ، مبرد نے حمل کیا ذالک ان بمعنی نام کے، جس نے قرأت کی ان هذان لساحران، تو کہا ان بمعنی نام ہے۔ وَاعْتُرِضَ بِأَمْرَيْن، دو امروں کے ذریعے اعتراض کیا گیا ہے، وَاعْتُرِضَ اعتراض کیا گیا ہے دو امروں کے ذریعے، کس بات پر؟ کہ یہ ان بمعنی نام ہو، اس پر کیا ہے؟ اعتراض ہے، دو چیزوں کے ذریعے۔ احدہما، ان میں سے ایک امر یہ ہے، انا مجیء انا بمعنی نام شاذ حتی قیل انہ لم یثبت فکیف یصح حمل التنزیل علیہ، ان مجیء ان بمعنی نام، انا کا نام کے معنی میں آنا شاذ ہے، انا کا نام کے معنی میں آنا شاذ ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے انہ لم یثبت، انا بمعنی نام لم یثبت، ثابت ہی نہیں ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں اس کا، فکیف یصح حمل التنزیل علیہ، کیسے صحیح ہے تنزیل یعنی قرآن کو حمل کرنا علیہ شاذ پر، کیسے صحیح ہے؟ الثانی، دوسرا امر جو دوسرا اشکال ہے، ان اللام لا تدخل فی خبر المبتدا، لام ابتدا مبتدا کی خبر پر داخل نہیں ہوتی ہے، یہ دوسرا اشکال ہے۔ اب اسی دوسرے اشکال کے تین ایک جواب دیے گئے ہیں۔ وَأُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهَا لَامُ زَائِدَةٍ وَلَيْسَتْ لِلْابْتِدَاءِ، اجیب عن هذا، هذا یعنی الثانی اعتراض دوم، دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، بِأَنَّهَا لام زائدہ، یہ لام لام زائدہ ہے، وَلَيْسَتْ لِلْابْتِدَاء، یہ لام لام ابتدا نہیں ہے، یہ لام لام زائدہ ہے۔ ٹھیک، آپ کا اشکال یہ ہے کہ لام ابتدا خبر پہ نہیں آتی نا، ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ لام زائدہ ہے، یہ ابتدا کا نہیں ہے۔ دوسرا جواب، او بِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُبْتَدَاءِ معذوف، یا یہ انہا یہ لام داخل ہے مبتدا ہے معذوف پہ ہے، اے لاہما سائران ہے، لاہما اس پہ آئی ہے۔ ٹھیک، تیسرا جواب، او بِأَنَّهَا دَخَلَتْ بَعْدَ إِنَّ هَذِهِ لِشَبَهِهَا بِإِنَّ الْمُؤَكَّدَ لَفْظًا، یا یہ لام یعنی لام ابتدا داخل ہوئی ہے ان هذه، اس ان کے بعد، کون سا ان؟ یہ ان جو نام کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، ان جو نام کے معنی میں، اس کے بعد لام آئی ہے لِشَبَهِهَا بِإِنَّ الْمُؤَكَّدَ لَفْظًا، چونکہ یہ ان نام والا مشابہ ان مؤکدہ کے لفظاً، اور وہ ان جو تاکیدی ہوتا ہے نا حروف مشبہ بالفعل والا، اس کی خبر پر لام ابتدا آتی ہے، تو یہاں بھی آ گئی شباہت کی وجہ سے۔ بھائی شباہت کی بنا پر حکم آ جائے گا، دیکھو، کما قال المعلوط القریہی،
جیسا کہ مالوت قرئی نے کہا ہے. ٹھیک ہے, توجہ کرو. وَرَجِّ الْفَتَى لِلْخَيْرِ مَا إِنْ رَأَيْتَهُ عَلَى السِّنِ خَيْرًا لَا يَزَالُ يَزِيدُ. ٹھیک ہے, معنی بتاؤں گا. ما مصدریہ ہے, ما کے بعد ان زیادہ ہوا ہے. محل شاید ہمارا یہ ہے, ما مصدریہ کے بعد ان زیادہ ہوا ہے, جبکہ ان زیادہ ہوتا ہے ما نافیہ کے بعد. دیکھا شباہت کی بنا پر ہو رہا ہے. تو ما کے بعد جو ان زیادہ ہے وہ تو نافیہ, ما نافیہ کے بعد ہوتا ہے. یہ ما مصدری ہے, تو کیا بتایا گیا ہے, ما مصدریہ چونکہ ما نافیہ کے ساتھ شبیہ ہے لفظوں میں, ما مصدریہ کی شکل ما نافیہ جیسی ہے, تو شباہت کی بنا پر بھی ان زیادہ ہوا ہے, لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جواب آ گیا. توجہ کرو. رجے کیا ہے؟ رجے فعل امر ہے. رجے فعل امر ہے. فتح جوان کو کہتے ہیں. یہ رجے کا مفعول ہے. لیل خیر متعلق ہے رجے کے. ما مصدریہ ہے, ما مصدریہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا آگے آ رہا ہے. اللہ سن خیرن, خیرن مفعول مقدم ہے یزیدو کا, یزیدو کا مفعول مقدم ہے خیرن, اور یہ یزیدو کیا ہے؟ خبر ہے لا یزالو کی. اللہ سن متعلق شبہ فعل عموم ہو کر حال ہے ضمیر مفعولی. رأیتو کی ضمیر مفعولی کا حال ہے السن متعلق کے ہو کر. ترجمہ کرو, سنو. رج الفتى للخیر ما ان رأیتو السن خیرا لا یزالو یزیدو. امیدوار کرو جوان کو. رج الفتى للخیر, امیدوار کرو جوان کو کار خیر کے لیے. لیل خیر یعنی کار خیر, اچھے کاموں کے لیے جوان کو امیدوار کرو. ما ان رأیتو السن خیرا لا یزال یزیدو, اگر آئندہ والے زمانے میں اس کو دیکھو. ما ان رأیتو, اگر آپ اس کو دیکھو, در حالانکہ جوانی میں السن. ما ان رأیتو, اگر آپ اس کو دیکھو در حالانکہ جوانی میں ہے. ٹھیک ہے, کہ دائماً اچھے کام کو کیا کر رہا ہے؟ انجام دے رہا ہے. لا یزال یزیدو, ہمیشہ اچھے کام کر رہا ہے, تو تم اسے امید دلاؤ. رج الفتى للخیر, جوان کو اچھے کاموں کی کیا کرو؟ امیدوار کرو. ما ان رأیتو, اگر آپ اس جوان کو دیکھو در حال جوانی میں کیا ہے؟ ہمیشہ اچھے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. وَيُضَعَّفُ الْأَوَّلُ أَنَّ زِيَادَةَ اللَّامِ فِي الْخَبَرِ خَاصَّةٌ بِشِعْرٍ. اول سے مراد جواب اول ہے. اس اعتراض دوسرے کا جو پہلا جواب تھا کہ لام لام زیدہ ہے, اس کو رد کر رہے ہیں. پہلے جواب کو رد کر رہے ہیں, جواب پر اشکال ہے. وَيُضَعَّفُ الْأَوَّلُ, پہلا جواب ضعیف ہے. أَنَّ زِيَادَةَ اللَّامِ فِي الْخَبَرِ خَاصَّةٌ بِشِعْرٍ, لام کا زیادہ ہونا خبر میں یہ شعر کے ساتھ خاص ہے. لام کا زیادہ ہونا خبر میں یہ شعر کے ساتھ خاص ہے. وَالثَّانِي, یعنی دوسرے جواب پر اشکال ہے, دوسرے جواب پر اشکال. وَالثَّانِي أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ اللَّامِ تَأْکِید وَحَذْفِ الْمُبْتَدَا کَالْجَمْعِ بَيْنَ مُتَنَافِیَین, جمع کرنا لام تاکید کو اور مبتدا کو حذف کرنا یہ ایسے ہے جیسے متنافیین کو جمع کرنا ہے. کل جمع بین متنافیین ہے, متنافیین کو جمع کرنے کی طرح ہے. ثانی, دوسرا جو جواب ہے اس کو ہم رد کر رہے ہیں, دوسرے جواب کو. والثانی ان الجمع بین لام تاکید وحذف المبتدا کالجمع بین متنافیین,
دوسرا یہ ہے کہ جمع کرنا لام تاکید اور مبتدا کو حذف کرنا متنافیین کو جمع کرنے کی مانند ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس نے کہا تھا کہ لام ابتدا ہے لیکن مبتدا معذوف پر داخل ہوئی ہے، اسی کو رد کر رہے ہیں۔ ثانی یعنی وہی ان داخل المبتدا معذوف والی بات کو رد کر رہے ہیں۔ ثانی ان الجمع بین لام تاکید، جمع کرنا لام تاکید ادھر وہ وحذف المبتدا، مبتدا کو حذف کرنا کل جمع بین متنافیین کو جمع کرنے کی طرح ہیں۔ متنافیین پتہ نہیں کلیئر کر پایا یا نہیں۔ لام تاکید یعنی میں اس پہ بڑی اہمیت دیتا ہوں، اس کو پروٹوکول دیتا ہوں، اس کو چاہتا ہوں۔ مبتدا کو حذف کرنا یعنی اہمیت نہ دینا، یہ تنافی ہے نا، چاہتا ہوں اور نہیں چاہتا، تنافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور جو قول ہیں اس آیے مجیدہ کے بارے میں کہ ان ھذان لساحران، کہ ان کے بارے میں جو دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر اگلے درس میں عرض کریں گے کہ اس آیے مجیدہ کا ہم کیا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ پہلا جو قول وغیرہ تھا اشکال اعتراض وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد وکیلا اسم انا ضمیر و شان، کہ انا کا اسم ھذان نہیں ہے بلکہ انا کا اسم ضمیر شان ہے، اور ھذان لساحران مبتدا خبر مل کر پورا جملہ انا کی خبر بن رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔